اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینس ایچ ڈی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین اور حورین گوری کا السلام علیکم۔ روز آپ لائیو یہ شو دیکھتے ہیں اور ایوری ایئر دیکھتے ہیں، اسکرین پر نمبر بھی موجود ہوتے ہیں جس پہ آپ کال کرتے ہیں اور علماء اکرام سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے تمام مکاتب فکر کو بھی ہم بلائیں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور سیلیبریٹیز کو بھی ہم پہلے دوسرے سیگمنٹ میں بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا رمضان کیسا جا رہا ہے، ان کی نجی زندگی کیسی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں زیر بحث ہوتی ہیں اور تعارف کراتے چلوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے۔ احادیث کی روشنی میں آپ بڑا دھیمے اور خوبصورت انداز میں دین اسلام بیان کرتے ہیں۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، سیالوی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ ان کے ساتھ ایک بہت سفارش کے ساتھ سر آج آئے ہیں عمیر حسینی صاحب، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ بہت شکریہ سر عمیر، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی انجینئر سبین گوری، پارلیمانی سیکریٹری فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام۔ بہت شکریہ سبین میڈم، آپ نے بھی ٹائم دیا اور ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ اکثر آپ ان کو پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں، پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں، تو آج چونکہ ابھی اجلاس جب نہیں ہوتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پارلیمنٹیرینز کو اپنے شو میں بلائیں۔ سبین گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے اور صاحبہ، اور میں سٹارٹ یہ کروں گا کہ اہلیان کراچی کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے رونقوں کا، روشنیوں کا شہر ہے۔ کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، ٹی وی پہ بھی ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پہ، لوگوں کی کالز آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، گیس نہیں آ رہی ہے، گو کہ گیس کے ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں کہ سحر و افطار میں جو ہے وہ گیس اویلیبل ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مسئلے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ زندہ دلانِ کراچی جو ہے وہ بہت پرجوش طریقے سے تمام مذہبی جوش و جذبے سے جو ہے یہ مہینہ مناتے ہیں۔ اور جو سب سے خوبصورت بات کراچی کی مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اکثر اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، مگر جو رونق میں نے کراچی میں دیکھی ہے کہ آپ کسی روڈ سے گزر جائیں، آپ کے پاس اگر افطار کا وقت قریب ہے اور آپ ٹریول کر رہے ہیں ایک سے دوسری جگہ پہ، تو آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ کیسے کھلے گا۔ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کا روزہ کھلوانے کے لیے، افطار کے لیے جو ہے کسی روڈ کی سائڈ پہ جو ہے وہ اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور زبردستی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ میں نے صرف اور صرف کراچی میں ہی دیکھی ہے، اور جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے کراچی جو ہے وہ نہ صرف ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، پاکستان کو چلاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بہت بڑے پیمانے پہ رمضان میں جو سارے ہمارے جو ہے وہ زکوٰۃ، فطرہ اور جو دوسری تمام جو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، ڈونیشنز وغیرہ، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے۔ بینگ ایک انجینئر کی اسٹوڈنٹ، پھر اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی، پھر ایک طویل آپ کی ایک جرنی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ، آگے بہت کچھ کرنا ہے، بڑے ایک مائنڈ ہوتا ہے، پارٹی پالیسیز ہیں، تو آگے کراچی کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ مائنڈ ہے؟ وفاق میں آپ لوگ اس وقت اتحادی ہیں، کتنے پلانس ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت ہو گئے، تو کراچی کے لوگ مس کرتے ہیں اس ٹائم والی ایم کیو ایم کو، جس کی سندھ میں بھی ایک اکثریت تھی اور یہاں پہ بھی میئر کراچی اور دیگر چیزیں، جب اختیارات آپ کے پاس تھے تو ہمیں ٹریفک کا رش کم دکھتا تھا، تو ضرورت ہے۔ جی بالکل، اتنے عرصے میں دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، کوئی مشینری بھی ہو تو وہ مسلسل جو ہے نا ریپیئر چاہتی ہے۔ کراچی جو ہے وہ اتنے عرصے سے نگلیکٹ رہا ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد جو ہے آخری 2015 میں بلدیاتی گورنمنٹ تھی وسیم اختر صاحب کی، جو ایم کیو ایم کے میئر تھے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اب تک کراچی نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایم کیو ایم میں بھی بہت زیادہ اتار چڑھا ہوا ہے، سیاست میں بھی کراچی کی بہت زیادہ ہر طریقے کی سختیاں بھی برداشت کی گئیں۔ تو اب جب کہ ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں اور اچھی تعداد میں ہیں، تو ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انفراسٹرکچر ہے، اور سیکنڈلی جو پانی اور گیس کے مسئلے ہیں، یہ 2-3 بڑے مسئلے جو ہے نا وہ ان کو میجر پرابلمز ہیں جو لوگ فیس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ ہماری بھرپور کوشش تھی، ہم نے جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے، اور گورنمنٹ میں آنے کی وجہ بھی تھی، اکثر جو ہے پریس کانفرنس میں بھی صحافی برادری یہ سوال کرتی ہے کہ آپ ہر دفعہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل جو ہے نا، کیونکہ اپوزیشن میں رہ کے آپ اس طریقے سے مسائل نہیں حل کر سکتے۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ویورز، کیونکہ آپ لوگ نے بڑا انسسٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی پارلیمانی
पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होती है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल माजी में भी हम कुछ लोगों के साथ कर चुके हैं इसी रमज़ान में, और मुझे उम्मीद है कि मैडम सबीन गौरी साहिबा इसका जवाब खूबसूरत देंगी। आज मैडम आफाक अहमद साहब से भी ये सवाल हुआ और उनसे कहा गया कि सिंध सरापा एहतजाज है, वकला बरादरी आज भी सरापा एहतजाज थी, और उनका ये नैरेटिव है कि ग्रीन पाकिस्तान बंजर सिंध, ये सिंध सबका है। जो टैंकर हमें आज 5-8 हज़ार का मिलता है, अगर ये कैनाल्स बन गए तो फिर वो 50 हज़ार का भी नहीं मिलेगा। बूंद बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरस जाएंगे यहाँ के। उसके लिए बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एमक्यूएम पाकिस्तान, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं। एक तो वैसे ही पाकिस्तान कराची में जो है वो सबसे बड़ा मसला पानी का है, ठीक है। K4 मंसूबा मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, और जब से अब तक मैं खुद शायद 3 से 4 दफ़ा देख चुकी हूँ कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, फिर उस पर बड़ा खर्चा होता है, बड़ा उसके ऊपर बजट एलोकेशन होती है, और उसके बाद वो वहीं खड़ा रहता है। मगर साथ ही साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पानी की जो फरामी है उसको पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले दफ़ा जो औरंगी टाउन है उसमें वहाँ के जो उस वक्त के भी जो है वो रुकने कौमी असम्बली थे और वजीर थे अभी भी अमीनुल हक साहब, हमने खुद जब विजिट किया आफ्टर इलेक्शंस, कैंपेन चला रहे थे हम अभी 2024 के इलेक्शंस की, तो वहां पे लाइनें डल चुकी हैं, मगर इतने साल गुजरने के बावजूद हम उन लाइनों में पानी नहीं दे सके, जबकि वहां से जो है वो कोई इतना जो मेन वो है वो लाइन वो दूर भी नहीं है। मगर मसला सिर्फ यही है कि वो पॉलिटिसाइज हो रहा है। तो बहुत सारे पानी पे जो है वो लोग सियासत भी करते हैं, जाहिर सी बात है, मगर ये कि मेरे अपने ख्याल में कि अब जो है वो इस चीज से हमें बालातर होके सिर्फ जो है वो ये सोचना चाहिए कि हमारी आवाम को किससे फायदा है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो टैंकर है वो कितने में मिलेगा, हम टैंकर मंगाए ही क्यों। हम कराची के लोग जो है वो ये मैडम जब मंगवाते हैं, ये कराची के लोग जब मंगवाते हैं जब पानी मुयस्सर नहीं होता। हैदराबाद के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोटली बिराज में ही पानी नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये पानी क्यों नहीं है कि पानी सिंध का पानी बहुत जगहों से कट मार के केनाल से चोलिस्तान और दीगर जगहों पर डिवाइड किया जा रहा है, जिस पे सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसे ही है। तो इस पे आप लोगों का क्या नैरेटिव है? देखें, इस पे हम लोगों की अभी जो है वो अभी अगले भी उसमें हमारी मीटिंग्स हैं, और हम इस पे जो है वो एक प्रॉपर जो है वो सर्वे के बाद इस पे जो है वो कोई डिसीजन लेंगे। मगर बात ये कि जो इस मौक़िफ़ हमारा बहुत क्लियर है कि जो सिंध का पानी है वो उसे मिलना चाहिए। अच्छा, जो पानी है वो ऑलरेडी चोरी हो रहा है, कई हजार गैलन पानी जो शहर में आता है वो चोरी हो जाता है, सिंध से चोरी हो जाता है, उससे पहले भी चोरी हो जाता है, ये चोरी हो रहा है ना, मतलब सिंध में दाखिल होने से पहले चोरी हो जाता है, फिर सिंध में दाखिल होने के बाद कराची पहुंचते पहुंचते चोरी हो जाता है, क्योंकि कराची बिल्कुल आखिरी कोने पर है। तो इसके ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं ले जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, इस पे बहुत दफा जो है वो कहा जा चुका है, मगर ये आप ये समझ लें कि सिंध हुकूमत की नाअहली है या कहीं कहीं उनका सियासी मफाद है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाते हैं। इसकी वजह से ही अभी जो हमने ATP जो पैकेज जो हमने कराची के लिए लिया है 15 अरब का, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो K4 का मंसूबा है, और हमने इस पे भरपूर मुतालबा किया है कि हमारा इस वक्त सारा जोर इस पर है कि जो K4 का मंसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि जो पानी का मसला है ये हल हो सके, और उससे 70% पानी का मसला हल हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेहत की मिनिस्ट्री भी अब वफाक की मिनिस्ट्री मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM पाकिस्तान के पास आई है। अब सेहत के शोबे में क्या इनकलाब लाएंगे MQM पाकिस्तान के लोग, और किस तरह हॉस्पिटल्स के जो इंतज़ामात हैं, नए हॉस्पिटल्स के क़याम हैं, उस पर इन 4 सालों में क्या क्या होगा? मैडम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि माजी में आपके पास एक चीज़ थी, वो कहते हैं ना छुपने की, कि हमें तो वफाक में इतनी मिनिस्ट्रियाँ नहीं मिलती, लेकिन अब मिल रही है। अब जब मिलेगी तो इस मिलने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो बड़ा वजन आ गया। साजिद, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी उन्होंने चार्ज लेना है, मेरे ख्याल में अब अगले हफ्ते में वो चार्ज लेंगे, और बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि सेहत में बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इससे पहले हमारे पास अभी इसी गवर्नमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की मिनिस्ट्री हमारे पास थी, फेडरल की। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पिछले 1 साल में, पिछले अप्रैल से लेके और इस अप्रैल तक, आप इस्लामाबाद के 90% स्कूल्स में चले जाएँ जो अर्बन एरियाज के हैं, रूरल में तकरीबन 70% में हर जगह स्मार्ट बोर्ड मौजूद है, गूगल की लैब्स बन गई हैं, फ्री जो है वो आपको न्यूट्रिशियस वाला खाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई हो रहा है। साथ ही साथ जो है रोबोटिक्स सिखाई जा रही है। अभी जो है वो
کچھ لوگوں نے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، جرنلسٹ وغیرہ نے وہاں کا دورہ بھی کیا ہے اسکولوں کا، تو وہ وہاں پہ پائتھن اور دوسری اے آئی کی جو کلاسز ہیں وہ 6, 7, 8 کلاس کو کروائی جا رہی ہیں. جی بالکل. تو وہاں آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام جی کا ایک وسیع ایکسپیرینس سبین گوری کے پاس. آپ لوگوں نے آئی ٹی اور ٹیلی کام میں کیا کیا اور آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ یہ ہے 5G، کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ویسے بھی میڈیا پہ بھی ایوانوں میں بھی اس کی گونج رہی ہے کہ جو مرین کیبل تھی وہ خراب ہو گئی تھی، انٹرنیٹ سروس بہت خراب تھی، اور اس میں بار بار کہتی رہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ تیزی سے 5G کی طرف جا رہے ہیں اور اس سال کے مڈ میں ہم 5G لانچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جون میں. مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے جو 3G اور 4G کا متحمل تھا وہ 5G کو برداشت نہیں کر سکتا نا، تو اس سے سروس ڈاؤن ہوتی ہے. اچھا ہوتا یہ کہ جب اس میں اس طریقے کے پرابلمز آتے ہیں، بعض تو انٹرنیشنل ہیں، جیسے ابھی ایک مرین کیبل تھی وہ جو ہے قطر کے پاس سے، ایک تو ہمارے پاس پہلے پرابلم آئی تھی، ابھی ریسنٹلی ایک ہماری قطر کے پاس سے جو سب مرین کیبل آ رہی ہے اس میں پرابلم آئی تھی جو ابھی ریپیئر ہوئی ہے، ریسنٹلی بالکل ہوئی ہے رمضان سے پہلے. تو اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹرنل ہمارا انفراسٹرکچر ہے، کہیں پہ اور مسئلے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہمیں حل کرنی ہے، تو ہم تیزی سے 5G کی طرف جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا جو لیو جسے کہتے ہیں کہ لو آربٹ، جس کی وجہ سے آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور سیٹلائٹ کے تھرو آپ 5G جو ہے وہ ہر ایسے علاقے میں بھی پہنچا سکیں گے جو انڈر پریویلیج قسم کے یا انڈر لائن والے، بلوچستان کے علاقے، KP کے، جہاں پہ آپ ویسے جا کے کام نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ انسرجنسی ہے کہ پرابلمز آتے ہیں. تو تیزی سے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری جو سروسز ہیں وہ مزید بہتر ہو رہی ہیں. میڈم آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آر یو شور کہ 5G لانچ ہو جائے گا، یہ انوینٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی ہمارے انفراسٹرکچر جو کہ جسٹ لائک جنرل ایشوز ہیں ان کے اوپر تو کام کمپلیٹ ہو نہیں پاتا، تو 5G ہم نے آلریڈی اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، مگر یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ سارا کچھ ایک ساتھ ہو جائے گا تو پھر اس سے تدریج چیزیں بہتر ہوں گی نا. تو ہمارا انفراسٹرکچر چینج ہونا شروع ہو گیا آلریڈی. منسٹری آف IT نے اس کے جو ہے وہ مختلف کانٹریکٹس پہ اس کو دے دیا ہے اور وہ تیزی سے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے سوری فار انٹرپٹ. حسینی صاحب سے ذرا ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سر بسم اللہ. اور کافی دور سے آپ تشریف لائے، کیا کلام سنائیں گے آج؟ آج انشاءاللہ مدینہ پاک کے حوالے سے اکثر بیشتر لوگ رمضان میں مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ اس پروگرام کی مناسبت سے اللہ ہم سب کو رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. بالکل. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کر لوں نظارہ آ کر روتا
अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, कर लूं न माशाल्लाह। और सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए। सियालवी साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, बहुत ही अहम सवाल किया आपने। पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से इस्लामी तालीमात हमें क्या दर्स देती हैं। यकीनी तौर पर पड़ोसियों के हुकूक की बड़ी अहमियत है और बड़ी बारीकियां हैं, और उन तमाम बारीकियों को समझना हम सब मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी है। चुनांचे इस हवाले से सहाबी रसूल हज़रत मुआविया बिन अब्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, पड़ोसियों का हम पर क्या हक़ है। सही। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब वो बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी करो। सही, सुभान जब उससे खुशी पहुँचे उससे मुबारकबाद पेश करो। जब उसे कर्ज़ की ज़रूरत हो उससे कर्ज़ दो, और जब वो परेशान हो तो उसके ऐब को छुपा दो, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करो। सुभान। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं है। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है वो मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत बात की साहब। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं। ब्रेक के बाद इधर से कंटिन्यू करते हैं। सर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें कुछ और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारा है रमज़ान, आप रोज़ देखते हैं लाइव 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक 3 सेगमेंट पर ये प्रोग्राम मुश्तमिल होता है और सेगमेंट वाइज
ہم اپنے مہمانوں کو بھی چینج کرتے ہیں. بہت ساری سیلیبریٹیز ڈیلی ہمارے شو میں شرکت کرتی ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ہمیں 2 معزز مہمانوں نے جوائن کیا. میں تعارف کرتا چلوں, میڈیا انڈسٹری کا معتبر نام, آپ پریزیڈنٹ ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ کے, اور ہمارے استادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. فہیم صدیقی صاحب, خوش آمدید کہیں گے آپ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ مولانا عمر عباسی صاحب آ چکے ہیں. مولانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے, آپ آ گئے. بینگ اے جرنلسٹ, سال کے سارے ہی دن کام کام کام, اور پھر ایسا کام, مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ یہ جو ٹی وی اینکرز ہو, یہ رپورٹرز ہو, یہ جو صحافی بھائی ہو, یار آپ لوگ کیوں اس پیشے میں آئے؟ یہ تو ایسا ہے کہ آ بیل مجھے مار, تو کوئی اور پیشہ نہیں ملا. تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یار میں غلط چناؤ کر لیا؟ دیکھیے کئی ایسے موقع آئے کہ جب یہ لگا کہ شاید میں کسی اور پیشے میں ہوتا تو یہ نقصانات نہ ہوتے. لائک سب سے بڑھ کے تو یہی ہے کہ جب کراچی میں 10 محرم کے جلوس میں بلاسٹ ہوا تو میرا بیٹا اور بھانجی شہید ہوئے, اللہ اکبر. اور میں خود شدید زخمی ہوا. کوئی 3 سال میں بیڈ پر رہا, میرے 5 آپریشن ہوئے وقتاً فوقتاً. تو وہ ایک وقت ضرور ایسا تھا کہ شاید میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات آئی ہو, اور فیملی میں تو ظاہر آ ہی گئی کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس ماہ رمضان میں بھی یقیناً ہمیں خیال ہوتا ہے, اس بات کا بار بار آتا ہے, پھر بھی ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. ہم ہیں کون؟ کیا بات. ہم اسی رب کی رضا میں اگر راضی ہیں تو ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. اور میں نے اس بات کو بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا, خاص طور پہ اس واقعے کے بعد خاص طور پہ میں نے ایکسپیرینس کیا کہ اللہ نے مجھ سے ایک بیٹا لیا, صحیح, مجھے 3 بیٹے دیے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کیا میں اپنے رحیم اور اس کے کریم ہونے کی بات کروں. ایسا ہی ہے. اچھا, چونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, پھر آپ یوٹیوبر بھی ہیں, اور پھر ایک طرف پارلیمانی پرسنالٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیکا ڈسٹرب کرے گا یوٹیوبرز کو بھی. پیکا انہیں ڈسٹرب کرے گا جو صحافت کی الف ب سے واقف نہیں ہے, سب سے پہلی بات. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں اس پروفیشن میں سکھائی گئی کہ آپ کی خبر جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ دوسرے کا موقف لے کے خبر شامل کرتے ہیں, خبر شائع کرتے ہیں, اسے آن ایئر کرتے ہیں, آپ کی خبر میں وہ چیز موجود ہے جو کسی دوسرے کا موقف ہے جس کے خلاف یا جس سے متعلق آپ خبر دے رہے ہیں, تو نو ایشو. پیکا اصل میں پرابلم کہاں آئے گی؟ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. یہ جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے نا تو پھر پرابلم رہے گی. اور ہمارا جو گورنمنٹ سے اختلاف ہے, صاف بات ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ پیکا بناتے ہوئے آپ نے ہم جو اس معاملے میں صحیح معنوں میں فریق ہیں, آپ نے ہم سے بات نہیں کی. آپ نے ہمارے جو اس کے اوپر تحفظات تھے وہ نہیں سنے. اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کا بل تو کم از کم پاکستان میں نہیں چل سکتا. آپ ڈنڈا لے کر مختلف وقتوں میں ہمارے سر پہ سوار رہے ہیں. کبھی ماشاء اللہ دور میں کہ ایک میجر جو ہے وہ بیٹھ کے اخبار دیکھا کرتا تھا, چھپنے سے پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ جہاں سے اخبار میں سے جو خبر اکھاڑنی چاہے وہ اکھاڑ دیتا تھا. اور لے جانے والا جو اس وقت کا ایڈیٹر ہوتا تھا اپنے ساتھ 2 4 3 کالمی 5 کالمی 2 کالمی لے کے جاتا تھا, اور جہاں سے وہ اکھاڑتا تھا وہاں کوئی اخبار میں خبر لگا دیتا تھا تاکہ اخبار کی کاپی جو ہے برقرار رہے, پوری رہے. لیکن اس وقت بھی ہمارے سینئرز نے اس صورتحال میں سے ہی بین السطور کہنے کا فن جو ہے وہ اختیار کیا. جو خبر اکھاڑتا تھا میجر جس جگہ سے بھی, اخبار ویسے ہی پرنٹنگ پریس میں چلا جاتا تھا. اگلے دن لوگوں کو خود احساس ہوتا تھا کہ یہاں کوئی خبر تھی جو اب نہیں ہے. تو یہ سینسرشپ جو ہے وہ پتہ چلی لوگوں کو. آج بھی یہی ہے, بین السطور کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. بٹوین دی لائنز آپ بات کر سکتے ہیں. اب بٹوین دی لائنز بات کر رہے ہیں یہاں پر, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں یا آپ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا یار. صاف سی بات ہے, ہماری جنگ ہے اس کے خلاف. ہم سڑکوں پر ہیں, عدالتوں میں ہیں. میں نے خود کراچی یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے میں نے سندھ ہائی کورٹ میں اس پیکا ایکٹ کو چیلنج کیا ہے. میں پٹیشنر ہوں اس میں, اور عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس بھی کر دیا. میں ایک چونکہ ابھی سبین گوری صاحبہ بیٹھی ہیں, اس وقت آپ رولنگ جماعت سے ہیں, اور فہیم صدیقی بھی بیٹھے ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں کراچی یونین آف جرنلسٹ کے, ایک بڑا معتبر نام ہے, کراچی کی بڑی ووکل وائس ہیں آپ, بلکہ پورے سندھ کی, پاکستان کی. اور فہیم صاحب, اس وقت جو جماعتیں حکومت کر رہی ہیں, جب ماضی میں عمران خان صاحب لائے, اور تو پھر یہ لوگ برملا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو قدغن ہے, آج انہوں نے تو مزید ترامیم کر دی ہیں. دیکھیں یہ ہوتا آیا ہے ہمیشہ سے, جب جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو اسے ہم ہی برے لگنے لگتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ
عمران خان کے دور میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک لانے کی کوشش کی جا رہی تھی قانون. ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ شور مچایا. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی کالا قانون تھا. مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک میٹنگ تھی ہماری, شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے تھے اور ایک ہوٹل میں ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تھی. تمام جو اس وقت ایک ایکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی جس میں مالکان کے نمائندے بھی تھے, ایڈیٹرز کے نمائندے بھی تھے, صحافی بھی تھے, ورکنگ جرنلسٹ بھی تھے. اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کو ہم نے اس کے اوپر بریف کیا کہ یہ ہے کیا کالا قانون جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لانا چاہے. اور اس وقت ان کا تھا یہ نہیں ہو سکتا جناب, یہ کیسے لا سکتے ہیں, یہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ ہے اور اسی پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ پیکا جیسا ایکٹ آ گیا ہے. اور پھر کل فیس کرنا سبین گوری صاحبہ, بڑا پریشر آ گیا, آپ کی حکومت ہے اور پھر اب وہ جماعتیں ہیں. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے تھے سینئرز اپوزیشن میں ہیں, جونیئر اور نئے پارٹی والے جو نئے لوگ ہیں ان کی حکومت ہیں. اب تو ان سینئرز کی حکومت ہے. تمام جو اس وقت آپ کی رولنگ جماعتیں ہیں وہ تو سب متعدد ادوار دیکھے اور بڑی بڑی چیزیں فیس کی ہیں. پھر کیسے آپ لوگ جسٹیفائی کریں گے جب آپ ان سیٹوں کو چھوڑ کے پھر اپوزیشن میں آئیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے پھر یہاں میں ہوں گا, وہاں آپ ہوں گی, بالکل آپ جیسے اور بات یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, کیونکہ آپ کبھی اپوزیشن جماعتوں میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہے. اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو اپوز کر رہی ہے پیکا کے ایکٹ کو, تو اس سے ملتا جلتا ایکٹ کو بھی لانے کی کوشش کر رہے تھے. میں پیکا کے ایکٹ کو اس لیے ڈیفینڈ نہیں کروں گی کہ آلریڈی جو عطا طارر صاحب ہیں وہ برملا بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ جلدی میں جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو ایک ساتھ نہیں بٹھایا. مگر یہاں میں یہ ضرور کہوں گی, کیونکہ میں خود بھی آئی ٹی اور سوشل میڈیا بھی پارٹی کا دیکھتی رہی ہوں اور میڈیا اتنے سالوں سے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے لوگوں کو لمٹس میں لانا پڑے گا. اچھا, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن والوں کے لیے ضرور یہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں اب فیکٹس کے بغیر خبر جو ہے نا, وہ میں خود بھی انٹرنیشنل میڈیا کا حصہ رہی ہوں MQM کا ایک زمانے میں, اس کا مانیٹرنگ جو ہے وہ دیکھتی تھی, آپریشنز بھی. تو آپ کہیں بھی نا بغیر فیکٹ کے اور بغیر ثبوت کے آپ کسی بھی بڑے انٹرنیشنل ادارے کو, چاہے وہ آپ کا پرنٹنگ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانکس میڈیا ہو, آپ وہ کوئی نیوز نہیں دے سکتے تھے, وہ نہیں چھاپتا تھا. تو بات یہ ہے کہ پیکا میں جہاں کہیں خرابیاں ہیں وہ کہا گیا ہے, حکومت نے بارہا کہا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور ان سے مذاکرات کریں, اور اس کے اندر جو چینجز ہیں باہمی مشاورت سے وہ ہم لے کر آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پیکا کی جو ایک میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کی ایک مثبت بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بیچ میں پھیلا رہا تھا, اور ملک کے خلاف, اداروں کے خلاف, لوگوں کے خلاف, پرسنالٹیز کے خلاف, تو اس میں جو ہے وہ اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں اتنی جو ہے وہ بہت ہی کم جو ہے وہ سزائیں تھیں. ایک ٹرمپ متعارف کروائی تھی, مجھے یاد ہے, اور ابھی بھی ہے, ڈیجیٹل دہشت گرد. جی بالکل. تو وہ جو ہے آپ اس میں سزائیں بھی بڑھائی گئی ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ کے اوپر جو جرمانے عائد ہوتے ہیں وہ بھی بڑھائے گئے ہیں, کچھ قوانین سخت کیے گئے, اور وہ اس وقت کی ضرورت ہے. لائک آپ سمجھتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم پرونز اینڈ کونز دونوں. obviously اب بات یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری میڈیا کی برادری کو لگتا ہے, تو وہ بارہا جو ہے وہ کہا گیا کہ آ کے بیٹھیں, بات کریں, مذاکرات کریں, اور اس میں ہم چینجز لا سکتے ہیں. بہت کچھ بات ہم لائیں, اس میں چینجز کی گنجائش ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. مولانا عمر عباسی صاحب بات کر رہے تھے پہلے بریک میں کہ پڑوسیوں کے حقوق کتنے اہم ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے, یہ پیٹ بھر کے کھا لے, اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو. سبحان. یہاں پر دو باتیں میں ذکر کرتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے سے آپ کھانا رزق بھی مراد لے سکتے ہیں, اور کھانے سے چونکہ انسان کو بدنی طاقت حاصل ہوتی ہے اور وہ چلنے پھرنے کے, بات کرنے کے, گفتگو کرنے کے اور کام کرنے کے قابل رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے دوسرے جز کو اگر دیکھ لیا جائے دوسرے پہلو سے, کہ تمہارے شر سے اگر کوئی محفوظ نہیں ہے, تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر غور کرنا ہوگا. آج ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے متعلق سارے حقوق معلوم ہے, سارے حقوق معلوم ہے. اگر اس کا پڑوسی اسپتال جاتا ہے تو یہ اس کی عیادت کے لیے بھی جاتا ہے, اگر اس کی یہاں میت ہوتی ہے تو یہ اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے دعا میں بھی بیٹھتا ہے, اگر اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے یہ پھر بھی جاتا ہے. لیکن
चंद मौके, चंद चीजें ऐसी आती हैं कि वहां पर इसको पड़ोसी का ख्याल नहीं देता, अपने आप को बिल्कुल नाअंगार समझने लगता है कि मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ोसी के। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाने कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पड़ोसियों के हुकूक की इतनी ताकीद फरमाई कि मुझे ख्याल होने लगा कि मुझे वारिस न करार दे दे पड़ोसियों को। अब ये पड़ोसी, अभी अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मुझे पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान किए कि मुझे ख्याल होने लगा कि ये न कह दें कि पड़ोसियों को अपनी विरासत में शरीक कर दो। आज हम अपने माशरे में देख लें, क्या मेरा पड़ोसी मेरे शर से महफूज है? क्या मेरा पड़ोसी मुझसे खुश है? हालांकि होना क्या चाहिए, हम अपने माशरे के अंदर गौर करें, चाहे वो जो भी है, जैसे भी है, जिधर का भी है, अपने माशरे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने पड़ोसियों से क्या रवैया था। सलमान फारिस से आए थे, बिलाल हबशा से आए थे, सुहेब रूम से आए थे, कैसा बना दिया? एक घर का फर्द बनाया, एक घर का फर्द, एक मुट्ठी बना दी कि वहां से आने वाले, हबशा से आने वाला बिलाल काला था, गुलाम था, कैसा हक दिया क्या बात कि वो अहद अहद की सदा लगाते हुए कोड़े खा रहे, सुभान अल्लाह, और कैसा एका किया, कैसा मोहब्बत दी, कैसे हुकूक दिए कि वो न जानने वाले जब पहचान गए, उनको उनके हुकूक मिल गए तो वो गर्दन देने के लिए तैयार हो गए। क्या आज हमारे माशरे में ऐसा होता है कि मैं अपने पड़ोसी को कह दूं कि नमाज का टाइम हो गया, वो नमाज के लिए आ जाए? क्या बात है। हमारे पड़ोसी हमें देखकर इस्लाम की तरफ आने वाले हैं। हम नाम के, मैं आपको बताऊं, एक है नाम का मुसलमान, एक है काम का मुसलमान। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं। हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर एक मुस्लिम और एक हिंदू, दो पड़ोसियों में लड़ाई हुई, और ये तारीख की कुतुब का हकीकी वाकया है। अदालत के अंदर अदालत लगी हुई, जज बैठा हुआ, हिंदू और जज है, वो मुसलमानों के हक में फैसला देता है। जो मुसलमानों का बड़ा होता है, वो जज साहब को खड़े होकर कहता है, जज साहब ये जो फैसला है ये आपने गलत दिया, हालांकि हिंदू हक पर है, मुस्लिम हक पर नहीं है। तो जब इस तरह का फैसला हो जाता है, आखिर ये फैसला हिंदू जीत जाता है मुस्लिम के बड़े के कहने पर, तो हिंदू के मुंह के अल्फाज पता क्या होते हैं? मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुसलमान हार गए पर जीत कौन गया? इस्लाम। उनकी सच्चाई ने उनको इस्लाम जीतवा दिया। ये असल में हक है। क्या बात है। और इस्लाम ने कोई फर्क नहीं रखा कि मुसलमान के ही पड़ोसी होगा, क्या गैर मुस्लिम, क्या यहूदी। एक सहाबी का वाकया है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस के रावी है, फरमाते हैं कि हमारे घर में बकरी ज़िबा हुई। फरमाया बकरी ज़िबा हुई, इनके वालिद आए, पूछा क्या आपने यहूदी पड़ोसियों को उनका हक दिया? क्या बोला नहीं दिया। फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि मैं इनको अपनी जायदाद के अंदर शरीक न कर लूं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने कहा कि इस बकरी का कुछ हिस्सा ले जाकर यहूदियों के घर पे दे दो। क्या आज हम इस तरह करते हैं? लेकिन इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, पड़ोसी के अंदर दो तरह की चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहां पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि पड़ोसी मुस्लिम गैर मुस्लिम का नहीं, वो अल्लाह का मामला है, इंसानियत को देखना पड़ेगा, मुसलमानियत को नहीं। पड़ोसी में मुसलमानियत नहीं, इंसानियत को देखना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास अली साहब, इसी पे मैं चाहूंगा कि मजीद आप भी रोशनी डालें कि चाहे पड़ोस में आपके कोई नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारा रवैया उसके साथ ऐसा ना हो कि वो गिल्टी फील करे कि यार मुझे डिग्रेड किया जा रहा है। साजिद भाई, यहाँ इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर के हवाले को मैं कोट करूँगा, और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर इस वाक़े को लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि पड़ोसियों की 3 किस्में हैं। सही। और वो जो 3 किस्में हैं वो ये हैं, पड़ोसी पहली किस्म ये है कि आपका रिश्तेदार हो, दूसरी किस्म ये है कि मुसलमान हो, तीसरी किस्म ये है कि वो गैर मुस्लिम हो। सही। फरमाया कि इनके अलग अलग हुकूक इस्लाम ने हमें बताए। अच्छा, अब यहाँ फरमाते हैं कि वो पड़ोसी, एक पड़ोसी आपका ऐसा है जिसके 3 हुकूक आप पर होते हैं। सही। वो कौन सा पड़ोसी है? यानी वो पड़ोसी जो कि आपका रिश्तेदार भी है, वो पड़ोसी मुस्लिम भी है, वो पड़ोसी आपका पड़ोसी भी है। ठीक है। अब उसके आपने 3 हुकूक अदा करने। दूसरा एक ऐसा पड़ोसी है जो कि उस पर आपके 2 हक हैं।
ایک تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، ایک وہ مسلم ہے، اور ایک ایسا ہے جس کا ایک حق ہے جو کہ غیر مسلم ہے۔ اب یہاں اسلام کا حسن دیکھیں آپ کہ اسلام نے غیر مسلم، آپ کا پڑوسی ہے، نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ آپ اس کے بھی حقوق ادا کریں گے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے رات بھر وہ عبادت کرتی ہے، دن میں وہ روزہ رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کثرت کے ساتھ دیتی ہے، لیکن وہ پڑوسیوں پر بڑی سخت زبان استعمال کرتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فیہا ہی فی النار، فرمایا کہ ہیا جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ نہ اس کو رات بھر کی عبادت فائدہ پہنچائے گی، نہ صدقہ خیرات اس سے فائدہ پہنچائے گا، نہ اس سے روزہ فائدہ پہنچائے گا۔ ہیا من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پڑوسی پر سخت زبان استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو صرف فرائض واجبات ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ نفلی عبادت کثرت کے ساتھ وہ نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی صدقہ خیرات وہ کثرت کے ساتھ کرتی ہے۔ ہاں، صرف وہ پنیر کے ٹکڑے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہیا اہل الجنہ، یہ جنت میں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی۔ اور چونکہ آج پوری دنیا میں ویمنس ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور بالکل منانا چاہیے، اور خواتین کا بڑا کردار ہے قوموں کی تعمیر اور ترقی میں۔ بینگ لیڈی، سبین گوری صاحبہ، ویمنس ڈے پہ کیا میسیج دیں گی خواتین کو؟ اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی آپ جائیں چاہے وہ KPK میں یا سندھ بلوچستان کے دیہی ایریاز میں، تو وہاں رائٹس نہیں ہیں ابھی تک خواتین کو، وہ آج بھی گھر سے نکلنے میں وہ محفوظ خود کو نہیں سمجھتی۔ اچھا، اور اس میں ایک سیکنڈ میں ایڈ آن بھی کروں گی، کیونکہ آپ کہ ایک پولیٹیشین ہیں، تو بہت ساری لیڈیز ڈرتی بھی ہیں اس فیلڈ میں آنے سے کہ ان کو بہت تھریٹس ہوں گے، یا یہ اٹس ناٹ اے سیف فیلڈ، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کا پورے سال میں صرف ایک دن نہیں ہونا چاہیے، کیا بات ہے، ہر دن جو ہے وہ خواتین کے حقوق کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محاورتاً ہی نہیں، حقیقتاً بھی خواتین جو ہے نا وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی، کیونکہ ہماری آبادی کا جو ہے 51% حصہ ہے، تو ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، اور ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آلدو کہ ہم بہت یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے خواتین کو حقوق دیتے ہیں، اور اسلام میں تو اس کی بہت ہی زیادہ تاکید ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خواتین کو شاید ان کے، چاہے وہ ان کے سیاسی حقوق ہوں، جیسے آپ نے کہا سماجی حقوق ہوں، ان کی جو ہے وہ معاشی حقوق ہوں، معاشرتی حقوق ہوں، ہم اس طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہے وہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں ابھی اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے تھے 2024 پہ، بہت علاقے ہم جانتے ہیں جہاں پہ خواتین کو جو ہے وہ اپنی حق رائے دہی استعمال کرنے کی آزادی بھی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ مرضی سے کہیں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتی۔ سبین گوری صاحبہ کی کوئی خاتون فیورٹ آج اس کو آپ خراج تحسین پیش کریں، رول ماڈل؟ دیکھیے، رول ماڈل تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری ہیں۔ حضرت بی بی ختیجہ جو ہیں وہ، کیونکہ میں خود بھی ایک بزنس وومن ہوں اور ابھی مسلسل جو وومنس ڈے کے پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں جاتے ہیں، تو میں ان سے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس میں آئیں، اور یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ خواتین کو حقوق بھی دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں، آزادی بھی دیتے ہیں، مگر جو وہ کام کرنا چاہتی ہیں، تو ابھی تک ہماری پڑھی لکھی فیملیز بھی اس چیز کے لیے اتنی براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں۔
تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ خود رن کرتی تھی اور ٹریڈ کرتی تھی اس زمانے میں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ساجد کہ ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو برابری کے حقوق دیے جائیں, اسلام میں برابری کے حقوق ہیں. بہت سے میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو بہت ہی جو ہے وہ اس معاملے میں جسے کہنا چاہیے کہ میری اتنی نالج نہیں ہے, مگر پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین میں اسلام میں خواتین کے برابری کے حقوق نہیں ہے بلکہ ایک درجے مردوں سے زیادہ آگے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ انسان جو ہے وہ روز قیامت اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, دنیا میں تو وہ اپنے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو خواتین کو جو عزت جو تکریم جو ہے وہ اسلام میں دی گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام میں برابری کے حقوق نہیں ہے خواتین کے. خواتین کو مردوں سے ایک اسٹیپ آگے جو ہے وہ عزت و تکریم میں کیا گیا ہے. مرد مضبوط بہت ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنی خصوصیات ہیں, مگر خواتین صنف نازک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردوں سے فوقیت دی ہے. تو اس چیز کا ہمیں ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے. اور میسج کیا دیں گی خواتین کو اور بچے بچیوں کو, نوجوانوں کو آج کے دن کی مناسبت سے, رمضان المبارک, پھر بینگ اے پولیٹیشین, اوور آل پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ان کو کیا کردار؟ دیکھیں خواتین کو سب سے پہلے تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری خواتین چاہے وہ گھر میں رہتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, جاب کرنا چاہتی ہیں, تعلیم سب سے بنیادی ضرورت ہے. پہلے تو وہ تعلیم حاصل کریں, کیونکہ ایک خاتون جب تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورا ایک خاندان جو ہے وہ اس کی نشو نما کا جو وہ اس کی تربیت کا باعث بنتی ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے خواتین کے لیے بھی کہی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو برابری کے حقوق دینے ہیں اور ان کو آگے آنا چاہیے, تو ہمیں اس ملک میں خواتین کے لیے ایسا سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا. جب تک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو چاہے وہ سیاست ہے, جیسے آپ نے مجھے کہا صرف جی سیکیورٹی کے علاوہ خواتین جو ہے اچھی فیملیز اپنی خواتین کو جو ہے وہ سیاست کے شعبے میں, میری اپنی فیملی سے مجھے اجازت نہیں تھی, مگر جب میری شادی ہوئی تو میری سسرال جو ہے وہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ میں آگے بڑھ کے, کیونکہ میں ان کے بزنس میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی اور اپنے اور بھی کام کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم یہ کام کر رہی ہو تو تم جو کرنا چاہتی ہو اپنی خوشی سے تمہیں وہ بھی لازمی کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو مردوں کی سپورٹ نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا, مگر سب سے ضروری ہے کہ آپ انہیں سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. جب تک وہ ماحول نہیں ہوگا تو خواتین آگے بڑھ کے اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک معصومانہ سوال کرتا چلتا ہوں میں کیونکہ ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ گورنر صاحب عید کے بعد جا رہے ہیں. میرے خیال میں تو پچھلے 1 سال سے میں سن رہی ہوں, اور بعض دفعہ تو ایسا بھی موقع آیا ہے کیونکہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے گورنر صاحب بھی اسی سے ہیں, تو ایم کیو ایم پاکستان سے, تو وہ ہمیشہ اور وہ اسے اون بھی کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح گورنر چینج ہو رہا ہے اور دوسرے گورنر کا نام بھی آ جاتا ہے. مگر میرے خیال میں بھی کسی محفل میں بیٹھا تو کسی نے کہا وہ کوئی گورنر آ رہے ہیں, وہ میرے دوست آ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, تو گورنر صاحب نے کل رات بھی جو ہے میرے خیال میں اورنگی ٹاؤن میں کہیں سحری کی ہے عوامی, آج بھی ان کا پروگرام ہے, ڈیلی ان کا پروگرام ہے افطار کا گورنر ہاؤس میں, اور عوام کے درمیان کسی علاقے میں جا کے وہ جو ہے وہ سحری کا پروگرام کرتے ہیں. کہیں نہیں جا رہے, ہاں جا رہے ہیں, وہیں پہ موجود ہیں. اور میرے خیال میں ایم کیو ایم کے گورنر ہیں, تو چیئرمین صاحب نے بارہا کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ یہی ہیں, اور بہت اچھا جو ہے اور یہ جو افواہیں پھیلا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ کہیں نا. میرے خیال میں بعض لوگوں کو خوش ہونے دینا چاہیے. اچھا چلیں فہیم صدیق صاحب, چونکہ آپ لوگ کے بھی ذرائع بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایگری کرتے ہیں کس بات سے؟ گورنر صاحب ادھر ہی ہیں, جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ موو ہو رہے ہیں کہیں, اور کوئی گورنر آ رہے ہیں, کچھ نام بھی کچھ لیے جا رہے ہیں. دیکھیں جیسے سبین نے کہا, میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ باتیں تو ان کے آنے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی, کچھ ہی عرصے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی, فلاں آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو ان تینوں جو حکومتی پارٹیز ہیں اس وقت, ان کے درمیان یہ بات تھی بھی معاہدے میں شامل بھی کہ جو پیپلز پارٹی کو ہی سندھ کی گورنرشپ دی جانی تھی, تو پیپلز پارٹی کو جب موقع ملتا ہے وہ یاد دلا دیتی ہے, اور اس وقت یاد دلاتی ہے جب انہیں گورنر سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اور ابھی حالیہ تو تکلیف پہنچی ہے, انہوں نے ایک بل جو ہے واپس کر دیا تھا سندھ گورنمنٹ کا. تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں اور سیاست کا حصہ ہیں. ہر سیاسی جماعت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفاد میں, سیاسی مفاد میں جس طرح کی موو کرنا چاہے وہ کریں. تو گورنر کی رخصتی سے متعلق خبریں جب سے وہ آئے ہیں ہم جب سے سن رہے ہیں, اور ایک موقع پہ تو خود ان کی جماعت سے ہی انہیں ریپلیس کرنے کی خبریں آئی تھیں کہ ان کی جماعت کے ہی لوگ جو ہیں, یا خاتون ایک ان کا نام تھا, کہ وہ ریپلیس کر رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے اور میرا خیال ہے آتی بھی رہیں گی. ابھی گورنر صاحب جو ہیں وہ پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں, اور جب وہ کبھی ناپسندیدہ ہوتے بھی ہیں تو وہ خود کو پسندیدہ افراد کی فہرست میں خود ہی جا کے شامل بھی کروا دیتے ہیں. فہیم صاحب نوجوانوں میں یونیورسٹیز اور کالجز میں یونیورسٹی کام میں کرنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں نا سب ان کے پاس, بیچارے گورنر کے پاس ہوتا ہی کیا ہے. اس میں وہ کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک عوامی شخصیت کے طور پہ خود کو
منوا رہے ہیں. لیکن جو کام کرنے کی بات ہے تو صاف بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں گورنر کے پاس کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا. ایک جامعات یا تعلیمی ادارے تھے وہ تک تو لے لیا. اختیارات نہیں ہے. صدیق صاحب چونکہ آپ متعدد اسٹوریز کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بڑا ہائی پروفائل کچھ ڈرگس کو لے کے, نشے کو لے کے نوجوان نسل پتہ نہیں کچھ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. کل بھی ایک وہ صاحب آئے ہوئے تھے, وہ ایڈکشن پر کام کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے پاس تو نوجوانوں کی تعداد زیادہ آ رہی ہے جن کی ہم علاج معالجہ پہ کام کر رہے ہیں. تو واقعی یہ بڑھ رہا ہے معاملہ بہت زیادہ, تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس کی انٹری جو ہے نا وہ ہوئی ہے. اور ارمغان کا کیس اس وقت سب کے سامنے ہے, اور ارمغان کے کیس کو جو میں ریسرچ کر رہا تھا, اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, تو میرے سامنے یہ بات حیران کن آئی کہ 2017 سے وہ لڑکا جس وقت اگر آج اس کی عمر 27 سال ہے تو آپ 2017 میں لگا لیں کہ اس کی کیا عمر ہوگی. 2017 سے وہ ڈارک ویب سائٹ پہ جا کر وہ آرڈر کرتا تھا نشے کے, کیلیفورنیا سے, کینیڈا سے سوری, اور وہ کرپٹو کرنسی سے اس کی پیمنٹ کرتا تھا, اور وہ شپمنٹس جو ہیں وہ پاکستان آتی تھیں, وہ ویڈ منگواتا تھا یہاں پہ. 9 کنسائنمنٹ اس کی آ چکی تھیں, 10ویں کنسائنمنٹ کے وقت وہ پکڑا گیا, اور 10ویں کنسائنمنٹ آرڈر کرنے سے پہلے وہ 2 آرڈر کر چکا تھا. جو 11ویں کنسائنمنٹ تھی وہ اس کی اس وقت آئی جب وہ پکڑے جانے کے بعد جیل میں تھا. تو اور اس کے بعد آپ عامر مصطفیٰ کو گردش کر رہی ہیں خبریں کہ جی پولیس نے کیس خراب کر دیا, اور وہ کیس اتنا اب اسٹرانگ نہیں ہے, اگر سزا اور جزا کا عمل بڑھے گا تو یہ جو نوجوان ہے شاید پیچھے ہٹیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تعلیمی ادارے میں کسی ایک نوجوان کو یہ نشے کی لت لگا دیتے ہیں نا, تو اور اس کو چاہیے نشہ. اب اگر ویڈ جو ہے وہ اگر 1 گرام اگر 15,000 روپے کی مل رہی ہے کیلیفورنیا والی, تو وہ کہاں سے اس اپنے نشے کو پورا کرے گا؟ تو پھر وہ کنزیومر سے سپلائر بن جاتا ہے. وہ اسی تعلیمی ادارے میں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ نشہ کسی اور کو سپلائی کر کے اس سے پیسے کمانے لگتا ہے. اس لیے اس وقت تعلیمی اداروں میں بہت تیزی سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے, پھیل رہی ہے. ابھی اب مصطفیٰ عامر کا جو کیس ہے اسی میں دیکھ لیجئے کہ نا, مصطفیٰ عامر کے خلاف خود جو ہے وہ کیس تھے. مصطفیٰ عامر جب پکڑا گیا, اس کے بعد اس نے جب اپنی سورس کی نشاندہی کی, اور سورس کو پکڑنے کے لیے جب ANF نے چھاپا مارا باربیکیو نائٹ کی پارکنگ میں, تو وہ نوجوان جو وہاں سے بھاگ گیا میر نعمان بلوچ, اس کی عمر 21-22 سال تھی, جو وہاں آ کے اپنے گاہکوں کو دیا. اب یہ جو آپ اور ہم نشاندہی کر رہے ہیں, حکومتی بینچوں میں بیٹھے لوگ, پارلیمنٹ میں کوئی نیا بل آ رہا ہے, کوئی اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے ایک کام اچھا کیا ہے اس میں, اور میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھی کہہ چکا ہوں, اپنے چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں, کہ آصف علی زرداری کی طرف سے خاص طور پہ جو ہے نا وہ ڈرگ کو لے کے تمام جو متعلقہ محکمے ہیں انہیں یہ واضح ہدایت ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے. اور سندھ وہ پہلا صوبہ ہے پاکستان میں جس نے تعلیمی اداروں میں ڈرگس کے بڑھتے ہوئے استعمال کے اوپر قانون سازی بھی کی ہے. اور اس قانون سازی کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں کسی بھی ایسے اسٹوڈنٹ سے جو نشے کی لت میں مبتلا پایا گیا, اس سے اس کے والدین کے علم میں لائے بغیر اس سے انویسٹیگیٹ کر سکیں گے, اس کا انٹرویو کر سکیں گے, تاکہ اس ڈرگ ریکٹ تک پہنچا جا سکے. ایک ایسا بل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا زبردست. میں ہی سارے سوال کروں گا, بی بی آپ بھی کر لیں ایک آدھ سوال. میں نے کہا یہ بڑا ٹاپک نہیں آپ کر لیں, ٹائم بہت قیمتی ہے, پھر آپ رہ نہ جائیں. ہاں, کیونکہ میں نے کہا کہ لاسٹ میں اس کو پورا سم اپ کرنا چاہیے. وہ یہ کہ کیونکہ آپ نے پہلے مینشن کیا کہ آپ کے کہ سن کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سٹی ہے اس میں دہشت گردی اتنی زیادہ کیوں پرووک ہو رہی ہے؟ کیا فرقہ واریت ہے اس کا, یا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے اس کی؟ دیکھیں, یہ چیزیں اب تو کافی حد تک کنٹرول بھی ہیں, اور ایک وقت میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس شہر میں جو ہے وہ دہشت گردی کا جن پوری طرح سے بوتل سے باہر تھا, اب کافی کنٹرول ہوا ہے. لیکن آج بھی جو ہے وہ اس نوعیت کے اکا دکا کیسز ہو جاتے ہیں, اور کچھ عرصے پہلے بھی جو ہے کچھ اس نوعیت کے واقعات ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ ماشاءاللہ سے علماء حضرات ہیں, ان کے اوپر اس معاملے میں بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ سوسائٹی کو کم از کم فرقہ واریت کے معاملے میں تو کم از کم جوڑ کے رکھنا ہے انہوں نے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے ہمیں اس طرح کے بیانات نظر نہیں آ رہے جس طرح کے بیانات کچھ عرصے پہلے تک جو ہے ہمیں علماء کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے تھے. یہ ایک اچھی بات ہے, اور مذہبی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے. ہم تو بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں, تو اس طرف جانا چاہیے. لیکن مذاہب یہ جو کچھ ہے سچویشن وہ اچھی ہے, لیکن اصل ٹاپک جو ہے وہ اس وقت اگر دیکھیں جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جو ہے وہ ڈرگس کا استعمال اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب آپ یہ
कराची के पोश इलाकों में ख़ास तौर पे हर दूसरा तीसरा नौजवान वक्त तो ज़्यादातर वक्त elite बहुत कम लोग है होते फ़हीम हैं, साहब, हाँ। चूँकि ये सुनने में आ रहा है, बिगर मैं खुद मीडिया पर्सन, बहुत कम लोग हैं इन माफियाज के लिए बात करने से घबराते हैं, तो फिर आप कैसे कर लेते हैं? डर खौफ नहीं है? देखें, बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अच्छा। जब बम ब्लास्ट हुआ तो मैं खुद जख्मी हुआ, शदीद जख्मी हुआ। अब परेशानी नहीं होती? बच्चे चले गए, शहीद हो गए, तो मौत से खौफ नहीं आता। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको उठा के जो है वो डराया धमकाया जाए, थ्रेट्स नहीं आते थ्रेट्स। आपको? तो एक दफ़ा घर से निकलते हुए गाड़ी के आगे जो है वो मोबाइल लगती है, मुझे मेरी ही गाड़ी से उतार कर सर पे कपड़ा डाल के मेरी गाड़ी में बिठाया जाता है, घुमाया जाता है, मारा जाता है, वीराने में छोड़ दिया जाता है। तो सब देख लिया है, सब देख लिया है। कोई इशू अब नहीं वो है, कहते हैं कोई ना, डर नहीं है, वो जो डर की नस है वो कट गई है, अब डर नहीं कोई लगता। डर नहीं है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस सेगमेंट के बाद हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन करना है। बहुत शुक्रिया सर, फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपने हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हमें फॉर्मर चेयरमैन अब्बाद ज्वाइन करेंगे, आसिफ समसम साहब। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आप रोज़ लाइव हमें देखते हैं 9:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। हमारा है रमज़ान स्पेशल में थर्ड सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट में बिलाल हुसैन ने मुझे ज्वाइन किया है और फॉर्मर चेयरमैन आबाद में हमें ज्वाइन किया है। कंस्ट्रक्शन तामीराती शोबे में आपकी बड़ी सर्विसेज हैं और जब आप चेयरमैन थे तो मुझे याद है आप पर बहुत प्रेशर था। आप एक तो आपकी अपनी कम्युनिटी का, फिर वफाकी हुकूमत ने बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बड़े टैक्स और बड़ी मामलात हो रहे थे, लेकिन आप हर चैनल पर हर जगह पे छाए हुए थे। फिर मैं भी उनको बड़ा तंग करता था, आसिफ भाई मेरे शो में आए, मुझे बी पर दें, किसी तरफ के मोहताज नहीं है। आसिफ समसम साहब, चेयरमैन समसम ग्रुप, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब। रमज़ान कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अभी भी मेरे ख्याल में तरावियों से आप आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तरावी मैंने बताया था आपको 10 बजे हाँ, खत्म होती है तो फिर हाँ। मैं आ जाता हूँ। कैसा जा रहा है रमज़ान? और अहलियाने कराची छोटी नहीं बड़ी बड़ी इफ्तार और सहर और फिर इफ्तार डिनर, मतलब मेरे ख्याल में वैसे महीनों से रमज़ान ज़्यादा मसरूफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये रमज़ान का जो माहौल है ना आज इस शहर में, ये हम बहुत पीछे जब जाएंगे ना 20, 25, 30 साल पहले तो ये हुआ करता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर की रौनकें वही हैं। आज वो हम कहते थे कराची सोता नहीं है, तो आज वाकई वो नहीं सो रहा है। और जहाँ तक रमज़ान की बात है तो वो जो सहरियाँ होना या इफ्तारियाँ होना, ये कराची का अल्लाह ताला ने कराची पे ये एहसान किया है कि आपको इफ्तारी के वक्त कम अज़ कम मैं ये बता दूं कि कोई भी बगैर इफ्तार के क्या बात है? ऐसा नहीं है कि कोई ये आपसे कहे कि मुझे इफ्तार नहीं मिली। तो पूरे कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि हर जगह हर कम्युनिटी में ये चीज़ें आम हैं और अल्लाह ताला फिर इस शहर को इसी तरह चलाता भी है। और गली परवर लोगों का शहर मैं इसको कहता हूँ। जी माँ है ना कराची, है ना? तो हम कहते हैं इस मुल्क की अगर हम कहें कि माँ कौन है तो वो कराची है। और कराची ने हमेशा डिलीवर किया, चाहे वो फेडरल टैक्सेस हों, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो लोगों को रोज़गार के, पूरे मुल्क से लोग आते हैं कराची की तरफ रोज़गार के लिए। तो वो जो सिलसिला टूटा था कुछ वक्त के लिए, अल्लाह ताला ने फिर जोड़ दिया उस सिलसिले को। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसकी रौनकों को इसी तरह बहाल रखे। और आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था फ़हीम भाई की, तो आज हम समझते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन है और इक्का दुक्का वाक़यात होना वो आप समझ लें कि अच्छा, जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको लगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मैंने रिस्क लिए, मैंने बहुत सारी अपने घर वालों की जो तकरीबात थी उनको मैंने एक्सक्यूज़ किया, जैसे आप चेयरमैन आबाद थे उस वक्त तो आपकी मसरूफियात में गालबन इजाफा होगा, एक बड़ी सीट पर थे, लेकिन आज आप नहीं हैं और फिर कभी तनकीद भी होती होगी कि यार वो आसिफ समसम ने अच्छा काम नहीं किया। देखिए, अच्छा काम इसलिए नहीं किया हमने कि अगर हमने रोका किसी को, मैंने इससे पहले 7 साल FPCCI में पूरे पाकिस्तान में सर्व किया एज ए चेयरमैन इस सेक्टर में, 4 साल कराची चैम्बर में सर्व किया एज ए चेयरमैन इसी सेक्टर में, आप विटनेस भी हमारे साथ। फिर आबाद में सिंध बलूचिस्तान के एज ए चेयरमैन भी मैंने सर्व किया है। तो हमारा एक सोच है, हम ये समझते हैं कि जब मैं हल्फ ले रहा था तो हमारे जो बड़े हैं, जो हम जिनको हम समझते हैं, उन्होंने आके एक स्पीच की। हम सोचते थे कि हमें हौसला मिलेगा, लेकिन उन्होंने डराया मुझे। उन्होंने कहा ये जो चेयरमैन होता है ना, ये चेयरमैन जो होता है ना, ये अल्लाह को जवाबदेह है।
और ये सबका चेयरमैन है, जो आपको पसंद है उसका भी चेयरमैन है, जो आपको पसंद नहीं है उसका भी चेयरमैन है। और ये आपका अगर हिंदू मेंबर है उसका भी चेयरमैन है, आपका क्रिश्चियन मेंबर है उसका भी चेयरमैन है, और आपका अगर कोई मुसलमान, तो आपने तफरीक आप कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि आप डायरेक्ट अल्लाह को जवाब दें। सही। और जब तनकीद होती है तो तनकीद मैं समझता हूँ कि ये हमें ग्रो करती है, हमें फिनिश करती है। सही, और वो सही। तनकीद को हम यूं लेते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम अगर उसको रोकते हैं तो लाजमी हमें तनकीद का सामना करना पड़ेगा। चूंकि जब भी इस तरह की पर्सनालिटीज मेरे शो में आती है तो मैं तो बड़े खतरनाक सवाल भी आप लोगों से कर जाता हूँ। आप खुद आज फॉर्मर चेयरमैन हैं, माजी में भी बड़े चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के रहे हैं। दो नाम मैं आपके आगे लूंगा और आपने एक नाम लेना है सर, सियासी जवाब नहीं देना। मैं मोहम्मद अल्ताफ ताई एंड मौजूदा हसन बख्शी। देखिए, मुझे आपका एक पिछले प्रोग्राम का रेफरेंस मुझे याद है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान वो है जो सबके लिए अच्छी बात करे। जबरदस्त। मैं समझता हूँ सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं, मैं किसी को ग्रेडिंग नहीं करता हूँ। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि जो साल मैंने गुजारा वो मुश्किल तरीन साल इसलिए था कि उस वक्त हुकूमत नहीं थी और निगरान हुकूमत थी। और निगरान हुकूमत में इदारों का फोकस बहुत ज़्यादा था हम लोगों पे, चूँकि आप समझते हैं कि एक बत्ताखोरी भी चल रही थी, एक सिस्टम भी चल रहा था। और ये सारी चीज़ें जब चलती हैं और आप जब फ्रंट लाइन पे होते हैं तो फ्रंट लाइन पे आपको लाजमी कहीं ना कहीं मौका लोग तलाश करेंगे आपको हिट करने के लिए, कहीं भी आपको डिग्रेड करने के लिए, या कोई ना कोई आपका कोई कमजोरी। हम इंसान हैं, सब कमजोर हैं और गलतियां सबसे होती हैं। तो ये चीजें एक बड़ा प्रेशर जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, आपकी जो कंस्ट्रक्शन और तामीराती शोबा है, बहुत सारे 1200-1400 इससे भी ज़्यादा मेंबर्स हैं आपके। क्या उन मेंबर्स में से भी कुछ काली भेड़ें, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, कि जो आवाम को चीज़ें डिलीवर नहीं करते, जिनको कहा जाता है बिल्डर माफिया? देखिए, उन ये पर कोई आपने काम किया जी, कि देखिए, जी मैं आपको पता चला जी फलां साहब आए मेंबरशिप के लिए, लेकिन ये तो इसका प्रोफाइल ठीक नहीं है? हमने नहीं दी मेंबरशिप। जबरदस्त। हमने भेड़िया टाउन को भी नहीं दी मेंबरशिप। क्या बात है। अच्छा, हम ये समझ लें कि तो भेड़िया फिर टाउन के ऊपर से कोई सिफारिश नहीं, कोई प्रेशर नहीं आया? भेड़िया टाउन के जो मेंबर्स आते हैं हमारे पास, तो हमारा एक एसओपी है कि आपके पास लैंड की ओनरशिप होनी चाहिए। और भेड़िया टाउन वालों से मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मैं हमेशा उनकी हिमायत में बात करता रहा हूँ। उस वक्त भी जब कोई नाम लेना मुश्किल समझता था, मैं कहता था कि जो भी लोग इंडस्ट्री चलाएं, जो भी लोग मेरे सेक्टर को चलाएं, हम मिलियंस ऑफ लोग हैं जो इससे वाबस्ता हैं। अगर रोजगार मिलता है, मुल्क में फैक्ट्री चलती है, टैक्स जनरेट होता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें तनकीद सिर्फ वो उसको फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे आपने हमारे मेंबर्स की बात की, हमारे मेंबर्स में मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि हमारा जो सेल, मैं अपने दौर की बात इसलिए करता हूं कि हमारा जो सेल है वो 24/7 इस चीज को फोकस रखा उसने, और कोशिश की कि अगर कोई मेंबर के हवाले से, तो अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करें, और अगर गलती है तो उसको वो सुधारे, मेंबर सुधारे। और अगर कहीं उसको हम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो हम उसको भी सपोर्ट करें। लेकिन जो फोकस होता है, मेंबरशिप्स कैंसिल भी की आसिफ समसम जी, हमने सस्पेंड भी की जी। अच्छा। हमने काफी मेंबरशिप सस्पेंड की, लेकिन मैं आपका वो सवाल मेरा रह गया था। आपने कहा था कि वो पहला ठीक था, ठीक है, ठीक था, तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं। हमने 2024 में जो एक ट्रेंड सेट किया कि एक जैसे आपने कहा बिल्डर माफिया, और फिर एक नाराजगी का आंसर था हुकूमत और हमारे सेक्टर के, आप विटनेस है। हमने इस नाराजगी को खत्म किया। हमने तमाम इदारों को, मुल्क के तमाम इदारों को, और खासकर मैं आपको फोर्सेस के हवाले से मैं कह दूं कि जो मेरा साल था उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, कि उन्होंने हर सतह पे हमें सपोर्ट किया, और उनका एक फोकस था कि काम चलना चाहिए, मईशत चलनी चाहिए। मैं खुद भी मिला 2 बार, जब कराची आए उन्होंने टाइम दिया मुझे, सही। और हमने जो भी अपने इश्यूज थे उनको एड्रेस किए। तो हम समझते हैं कि उन्होंने जो हमें एक हौसला उनकी उन बातों से हमें मिलता है, क्योंकि देखिए चीफ जब आपको हौसला दे, आपकी पीठ थपके और वो कहे कि काम चलाएं और जो रुकावटें हम उसको दूर करेंगे, तो उन्होंने मैं समझता हूँ 24/7 जब भी हमें कोई इशू उस टेन्योर में हमें मिला। और आज मैं ये कह दूं, अच्छे बुरे की जो आपने बात की थी, कि आज ये जो तसलसल है, जो आज चेयरमैन नैब भी कोऑर्डिनेशन में हमारे, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हमारे आते हैं, आबाद भी इसी तरह, सीएम साहब भी अच्छे कोऑर्डिनेशन में, बिलावल साहब का भी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो हमारा मकसद ये था कि हम देखें, हमारी सीट सियासी नहीं है, बिल्कुल हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ओके, रियली अप्रिशिएट। हमारा मकसद है कि हुकूमत के साथ लेके चलें। हम कोई अपोजिशन नहीं है,
जो हम हुकूमत को ये तनकीद, जो तसलसल है ये आसिफ समसम ये के मेहनत टाइम की से थी है। जो आज ये तसलसल है, क्योंकि वो जो मेहनत थी हमने, जो एक अच्छा। तासुर था, जो आपने कहा ना कि जो बिल्डर माफिया का तासुर था, वो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। क्या बात आज है। वो जो लाइन ड्रॉ हमने की है ना, आज एडमिट करते हैं तमाम जो मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट हो या जो हुकूमत वक्त हो, वो आज इस बात को एग्री करते हैं कि आप लोगों ने जिन चीज़ों की निशानदेही की, जो चीज़ें थी, आज उन्हीं पे काम हो रहा है। अब ये देखना है हमें अच्छा। कि क्या ये तसलसल रहता है या ये टूटता है। क्या बात है, ये क्योंकि- बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि हमारा, हम कहते हैं कि जब आप रिस्क लेते हैं ना तो आपका अपना स्टेक लगता है। जब आपका स्टेक लगता है तो फिर दुख होता है कि वो चीज़ें जो हमने करीब किया, हुकूमत सिंध की मैं खास कर बात करता हूँ, जब भी बात होती है हमने और देखा आपने एक उनको दूर तनकीद- कर दिया। नहीं, तनकीद की बात होती थी, हम सब, मैं खुद विटनेस हूँ कि जब भी सीएम को मैंने लिखा, सही। जब भी लिखा उनका, मैं समझता हूँ और भी इदारों को लिखता हूँ मैं, तमाम फोर्सेस को लिखता हूँ, उनका सबसे पहले रिप्लाई आता है। तो क्यों नहीं अप्रिशिएट करें? एक आपको हुकूमत चाहती है, वो चाहती है कि आपके साथ जुड़े, तो ये इंप्रेशन आप लाइव आज हमारा है रमजान में बैठकर सीएम सिंध मुराद अली शाह को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं विटनेस इसलिए हूं कि देखें, जब भी हमने लिखा, जब भी मैंने लिखा, उन्होंने फौरन उसको रिप्लाई नहीं किया, अर्जेंट का उन्होंने नोट लिखा कि उस पे फौरी प्रोसेस करें। तो क्यों नहीं हम इसको एडमिट करें, क्यों नहीं हम उनको साथ लेके चलें, क्यों नहीं हम अपने इदारों को, बजाय इसके कि हम कोई अपना सियासी सोच रख के, मैं समझता हूं कि किसी भी चेयरमैन को अपनी सियासी सोच रख के उस सीट पे नहीं होना चाहिए। आपको इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात इस मुल्क से वफादारी के लिए, क्या बात ये है। सोच के आपको आना बहुत चाहिए। खूबसूरत बात की। और उलमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम आखिरी सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। सियालवी साहब, उलमा इकराम पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो फ़हीम साहब जाते जाते एक सवाल छोड़ गए कि आजकल उलमा बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, और आप अपने प्लेटफॉर्म से दीगर उलमा इकराम को क्या मैसेज देंगे? जी, मेरी गुजारिश यही है, जैसे कि तसल्ली बख्श फ़हीम साहब ने बात की, और आप भी माशाल्लाह काफ़ी मालूमात रखते हैं, और हम सभी मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस बारी ताला का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ नोयत की जो दहशत गर्दी उरूज पर थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, और उलमाए किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, ये हमारा वतन अजीज़ है, यहाँ रहने वाले लोग हमारे ही हैं, यहाँ की इमलाक भी हमारी ही है, तो फिर क्यों ना हो कि हम एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। और उलमाए किराम ने हमेशा माजी से लेकर अब तक महराब व मिंबर से एक अच्छा पैगाम दिया है, और एक पायदार पैगाम दिया है, और हमेशा दर्स मोहब्बत दिया है, लोगों को जोड़ने की बातें की हैं। देखें, ये तो हर तंजीम में, हर तहरीक में कुछ न कुछ इस तरह के जो है वो अफराद होते हैं जो कि लोगों के दरमियान जो है वो तफरीक करने की कोशिश करते हैं, या लोगों के दरमियान जो है वो दरार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ने की बात करती है। तो अल्लामा साहब, उलमा कराम का जो बहुत बड़े पैनल है मुल्की सतह पर, तो उनको सियासत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सियासत भी सुन्नत है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, उलमाए किराम भी सियासत में हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सियासत में नहीं है, वो हाईलाइट नहीं होते ना। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकरीबन तमाम ही मकातब फ़िक्र के लोग जो है वो सियासत का हिस्सा हैं, और वो अपने अंदाज में सियासत कर रहे हैं। मौलाना उमर भाई साहब, आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है फ़िरका वारियत की रोकथाम के लिए, और ये जो जिहाद का लुबादा ओढ़ कर अभी भी वो जो बन्नू में हमला हुआ, तो वो पता चला दे आर नॉन मुस्लिम्स। साजिद भाई, देखिए बात ये है कि उलमा इकराम अपने मिंबर और मेहराब से हमेशा मस्बत पैगाम दे रहे हैं। रियली अप्रिशिएट। बात ये है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम को मार रहे हैं या उलमा को मार रहे हैं, खून तो सबके पास है ना, सबके जिस्म में खून और गोश्त है, वो इंतहाई घिनौना अमल कर रहे हैं, ये हराम है, चाहे इस्लाम के लिबादे में कर रहे हैं,
چاہے غیر مسلمہ کے لیے وعدے میں کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے. ایک مسلمان کی جان، اس کی مال کا تحفظ ہم سب پر لازم ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ علماء اپنے منصب کو صحیح نہج پر ادا کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علماء اکرام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ اپنی فورسز کی طرف چلے جائیں تو وہ آپ کے علماء کو دباتے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے کھلے الفاظ میں بولوں کیونکہ میں ایک ایسی جماعت سے میں تعلق رکھتا ہوں، کوئی وہ کلعدم جماعت نہیں ہے. کون سی جماعت ہے آپ کی؟ جمعیت علماء اسلام اچھا، سے جمعیت علماء میرا اسلام. تعلق بھی ہے. اچھا، میں ڈر گیا پتہ نہیں کوئی اور نہیں، جماعت تو نہیں، عباسی صاحب نے نہیں، جوائن نہیں ایسی کر کوئی لی بات نہیں ہے، کہ ایسی کوئی بات وہ نہیں ہے. پیمرا مجھے پھر نہیں، نہیں، بین کر نہیں، دے. نہیں، اچھا نہیں. اچھا اچھا چلیں. بات یہ ہے کہ آپ کی فورسز، آپ کے ادارے ہاں باقاعدہ آتے ہیں، ہمارے مدارس میں آتے ہیں نا. ہاں ہاں ہاں. ابھی آپ حال ہی میں دیکھ لیں، رمضان سے ایک دن پہلے جامعہ دارالعلوم مکانیہ کوڑ خٹک کے اندر کتنا بڑا حادثہ ہوا. ہاں، بالکل. کیا آپ کے فورسز کے ادارے وہاں نہیں کھڑے تھے؟ میں خود اس ادارے میں گیا ہوں. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے اندر باقاعدہ اسنیچ کے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. کیسے وہ بندہ اندر گیا؟ آپ کی فورسز کے ہوتے ہوئے. آپ کے آئی جی خیبر پختونخوا کا بیان ہے کہ 30 پولیس اہلکار وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جو جمعے کے دن اپنے فرائض سر انجام دیتے، اس کے باوجود کیسے چلا گیا؟ مجھے آپ بتائیں نا کیسے چلا گیا. اچھا، جو علماء کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ادارے کے لوگ ہیں. اب ہم کس پر سوال اٹھائیں؟ تو کس پر اٹھائیں؟ میرے پاس ایک سیکورٹی گارڈ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مجھے سرکار نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے سرکار پولیس دیتی ہے، سیکورٹی دیتی ہے، وہ تو سرکار کے بندے. اب مجھے مارنے والا جب آتا ہے، میرا سرکار کا بندے کے ہوتے ہوئے مجھے مار کے چلے جاتا ہے، میں اپنا رونا کس کے پاس جا کروں؟ یتیم بچے کس کے پاس جا کر روئے؟ وہ تو ہر بندے کو اپنے باپ کا سہارا ہی سمجھے گا. اس کا مطلب یہ کہ آئی جی کے پی کے سے آپ کو شکایت ہے؟ نہیں، شکایت نہیں ہے. اچھا، شکایت نہیں. آپ کہہ رہے دہشت گردی اور یہ فرقہ واریت کسی مسلک کی وہ نہیں ہے. علماء حق نے ہمیشہ امن کا درس دیا. بالکل امن کا درس دیا. آپ مدارس کا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی مدرسے میں جا کر دیکھ لیں، کیا کسی مدرسے کے طالب علم نے کیا کسی پریس کلب کے باہر جا کر احتجاج کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، کسی مدرسے کے مولوی نے پریس کلب کے باہر جا کر احتجاج کیا، تنخواہوں کے خلاف کیا؟ کسی مسجد کے امام نے دیکھیں، میں آپ کے اسکول اور کالج کے نظام کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا تعاون کیا ہے. تھوڑے پہ گزارا، کیا بات ہے، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. زبردست، ٹھیک ہے. کیا بہترین. آپ کو کسی مولوی نے آپ کو کسی چینل پہ یہ ملا کسی مولوی نے خودکشی کی؟ ملی آپ کو؟ کسی مدرسے والے نے خودکشی کی؟ چلے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اور ہمارے ساتھ بہت ساری کمپنیز کے گفٹ ہیمپر، بہت ساری کمپنی کی سپورٹ ہوتی ہے جو کہ اپنے پیارے گفٹ ہیمپرز بھیجتے ہیں ہر طرح سے تاکہ یہ نشریات ہم آپ تک پہنچا سکیں. اسٹیچنگ کاٹن بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اسٹیچنگ کاٹن دے رہا ہے عید سے پہلے عیدی، تو آج ہی نزدیکی آؤٹ لیٹ آپ جائیں. کراچی، لاہور، ملتان، گجرات، پشاور اور مظفر آباد. تو سبین گوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ممبر پارلیمنٹ ہیں اور ہمیشہ اسلام آباد میں بیٹھ کے نہ صرف پاکستان بلکہ سندھ، کراچی کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریے. میڈم، یہ ایک پیارا سا گفٹ ہیمپر اسٹیچنگ کا کاٹن کا، یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور آصف سمسم صاحب آپ کے ساتھ بھی یہ جائے گا. آصف بھائی، اسٹیچنگ کاٹن کا یہ گفٹ ہیمپر. اور چونکہ ہم آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں تو پاکستان ہمیشہ قائم آزاد رہنے کے لیے بنا ہے. سبین گوری صاحبہ، ہم نے مایوس نہیں ہونا. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس برے وقت سے نکل جائیں گے. ایسا ہی ہے؟ کیا میسیج دیں گی آپ نوجوانوں کو؟ میرے خیال میں جو کچھ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے دیکھا، اس کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ آپس میں جو ہے نا وہ اتحاد قائم رکھیں. چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے آپ دوسرے مذہبی مسالک ہوں، سب کو اتحاد کی ضرورت ہے اور سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ وقت بھی چلا جائے گا. جیسے آپ نے گورنر صاحب کا کہا، کبھی لوگ بھی کہتے ہیں حکومت جاری ہے، حکومت آ رہی ہے. ہم سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے باہر بھی ہر دوسرے تیسرے ہفتے یہ کویسچن جو ہے وہ ریز ہو رہا ہے. بلڈر حضرات کی تو شکایت نہیں آتی نا؟
کہ ان صاحب نے جو ہے پوزیشن نہیں دیا اور انہوں نے ہمیں نہیں کبھی کبھی آتی ہے جب دوسرے لوگ کی آتی ہے، کبھی کبھی کسی بلڈر حضرات کی بھی آتی ہے، مگر ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم سب جو ہے نا اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور سب صرف اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں دوسرا کیا کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنا جو پارٹ ہے وہ پلے کر دیں، باقی جو ہے وہ دوسرے اپنا اپنا، اگر ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا تو یہ ملک خود بخود ایک ڈگر پہ چل پڑے گا اور انشاءاللہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا. اور MQM پاکستان کراچی کو بہت جلد کوئی گفٹ دے گی. جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے مسئلے اور تھے تو سب سے ضروری جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا K4 کا منصوبہ اور انفراسٹرکچر کراچی کا بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیاں دے رہا ہے. کراچی کے عوام بہت پریشان ہیں، گیس اور بجلی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ جو ہے جو ہماری ADPs ہیں اور جو ہمارے فنڈز ہیں اس کا تقریباً مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب عنقریب کراچی میں 1 سے 1.5 سال میں آپ بہت جلد جو ہے وہ بہت بہتری دیکھیں گے. زبردست، ریلی اپریشیٹ آپ کا بھی شکریہ. اور آصف سمسم صاحب، چونکہ آپ کا تعمیراتی شعبے سے تعلق ہے اور میں نے کبھی ان کی منہ سے کوئی ان کی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی جو میرا ان کے ساتھ ہے 8-10 سال سے، کہ انہوں نے کبھی کسی اپنے پروجیکٹ کی تعریف کی ہو. آصف بھائی ایسا کیوں؟ آپ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، لوگ کہیں گے، عوام کہے گی. دیکھیں یہ اب بھی آپ کے کچھ پروجیکٹ آ رہے ہیں. ہاں بالکل فیکٹ ہے کہ میں تو اچھی بات ہی کروں گا اپنے پروجیکٹ کے لیے. اور جب ہم میرا یہ ہمیشہ سے آپ کو کہنا تھا کہ جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں سیکٹر کو پورے پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں ذاتی پھر جو ہے نا وہ چیزیں پش چلی جاتی ہیں اور ہم کو بات کرنی چاہیے پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس سیکٹر کے لیے. اور ہمیشہ سے ہم نے یہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے کہ یا تو آپ پھر اس سیٹ پہ نہ رہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان کے لوگوں کو، اور اگر وہ اس سیٹ پہ ہیں تو کم از کم آپ اپنے کام کے لیے اپنی کام کی بات آپ نہیں کر سکتے. اور میں یہ بتاؤں آپ کو میں کہ پورے سال جو ہم نے یہ سرو کیا تو ہم پورے سال اپنا کام نہیں کر سکتے. اچھا کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھی مشکلات ہیں، ہم بھی اسی شہر کا حصہ ہیں. اگر کینٹ روڈ پر بھی آپ کے پروجیکٹ آ رہے ہیں تو یہ مشکلات ہوتی ہیں اتنے بڑے پروجیکٹ؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. اچھا، یہ جو پچھلے سال ہم نے محنت کی نا، تو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب اعتماد کا رشتہ قائم کرتے ہیں نا، بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. ہم اعتماد کا رشتہ جب قائم کرتے ہیں نا، دیکھیں ادارے کیا چاہتے ہیں، ادارے بھی چاہتے ہیں کام چلے، لیکن جب ان کو نیگیٹو آپ کے حوالے سے یعنی اس سیکٹر کے حوالے سے جب باتیں جاتی ہیں تو وہ پھر نیچرلی بات ہے کہ ان کو، جیسے ابھی میڈم کہہ رہی تھی کہ کوئی بلڈر کے حوالے سے آتی ہے کمپلین، تو میں آپ ہی کے چینل پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر کمپلین ہے، ہمارا ممبر ہے وہ، آپ ہمیں بھیجیں، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو الاٹی ہے اس کو زیادہ ہم فوکس رکھیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلڈر تھوڑا سا برداشت کر لے اور اس کو ریلیف دے دے، کیونکہ یہ 1 یونٹ 2 یونٹ یہ اپنی زندگی کا اثاثہ ہے اس کا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم وہ لوگ ہیں جو خواب بیچتے نہیں ہیں، خواب بناتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کے ٹرن اوور میں آصف سمسم صاحب، آپ کے ٹرن اوور میں کوئی ایسا واقعہ جاتے جاتے کہ یار مطلب میرے لیے وہ مجھے یاد رہتا ہے، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو یا کہیں مایوسی ہو گئی ہو یا بہت خوشی ملی ہو کہ یار میں نے یہ اچیو کر لیا؟ دیکھیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ چیئرمین ہوتے ہیں نا تو آپ کو لوگ مثال بناتے ہیں جہاں پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، اور وہاں جب آپ اپنے کسی لازمی کام تو میرا بھی یہی ہے، جب اپروچ کرتے ہیں اور وہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بغیر پیسوں کے کام نہیں کرا سکتے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر چیئرمین بھی پیسے دے گا تو پھر سب کا اللہ وارث ہے، ٹھیک ہے. اور اب ہم جب اس پہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہوں، اور جب ہم نہیں کرا سکتے، جب ہم فیل ہو جاتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں جو ان میں انوالو ہیں وہ ایگزامپل بناتے ہیں ہمیں کہ چیئرمین نہیں کرا سکا تم کیا چیز ہو. تو یہ میں اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور جب جو قربانی ہم نے دی ہے اور جو قربانی اداروں نے دی ہے، جو قربانی فورسز نے دی ہے اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، تو ان سب باتوں کا تقاضا ہے کہ ہم کو ملک سے محبت کی خاطر ان چیزوں کو ارجنٹلی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو SOS کی بنیاد پہ ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو میسج چلتا ہے کہ چیئرمین نہیں کر سکتا تو آپ کیا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو چیئرمین نیب کہہ رہے تھے کہ 5 ایسے کیسز دیں جن کو عبرت کا نشان بنائیں. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو بھیجیں گے بھی. کیا بات ہے. ابھی امریکن ٹائکون جو بزنس مین ہے علی شیخانی، تو انہوں نے ایک کمپنی لانچ کی ہے، 50,000 نوکریوں کا اعلان کیا ہے. فوڈ پاپا کے نام کے سے کمپنی ان کی
تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا 50,000 نوکری کا اعلان کر دیا سر. دیکھیں اگر کوئی بھی آپ کے ملک میں آ کے یہ بات کرے تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 50,000 نوکریاں چھین لوں گا, وہ دینے کی بات ہی کر رہا ہے. تو وہ اگر جو بھی وہ پرووائڈ کر سکیں تو ہم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہم کو ہر چیز کو نیگیٹو نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. ریئلی اپریشیٹ. اور نیلسن کی سپورٹ بھی سر ہر سال ہمارے ساتھ رہتی ہے, اور نیلسن کا کہنا ہے کم مقدار میں زیادہ ایریا کور کرتا ہے. رنگ زندگی کا. سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا سر مولانا صاحب, اور یہ سلمان فوڈ بھی ہمارے ساتھ ایوری ایئر رہتا ہے سر. یہ سلمان فوڈ ہارٹ آف ایوری ہوم. بھائی صاحب یہ آپ کے ساتھ جائے گا, اور مجھے ساجد حسین, حورین گوری, بلال حسین, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. ریئلی اپریشیٹ آل آف یو. اور آپ جو ہمارے بیک اینڈ پر ہیں, رحمان, شہزاد, فرحان بھائی, تنویر بھائی, عدنان بھائی, بہت سارے لوگ جو بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں, یہ لائیو نشریات دکھانے میں ان کا بڑا کردار ہے. ایون راشد اور انور کا, میں جب نام بھول جاتا ہوں تو یہ جب مجھے ملتے ہیں آفس میں تو شکایت کرتے ہیں, ساجد بھائی آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. سر میں نے آپ کا نام, اور اگر کوئی نام بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا, اور کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹائم. اللہ حافظ.